مجھے کہنے لگا آپ جشن کیسے منائیں گے؟ میں نے کہا میں تو منا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میں نے نام محمد دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ سارے آخر تک بولیں گے۔ جتنے افراد ہیں کسی کی زبان خاموش رہے گی، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں نے نام محمد دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ میں نے بن عبداللہ دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن عبد المطلب دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن ہاشم دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن عبد مناف دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن قصی دیکھا، مجھے اعلیٰ لگا۔ بن کلاب دیکھا، مجھے اعلیٰ لگا۔ بن نبی دیکھا، مجھے اعلیٰ لگا۔ بن قصی دیکھا، مجھے اعلیٰ لگا۔ بن فہر دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن مالک دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن کنینا دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن مدرکہ دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن الیاس دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن مزر دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن نزار دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن مات دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن عدنان دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن عادت دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن ماکوم دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن راہور دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن کیرا دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن یارب دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن یشب دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن یابد دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن اسماعیل علیہ السلام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن ابراہیم علیہ السلام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن تارے آزر دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن شاروخ دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن دارت دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن نحور دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن عیبر دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن شالخ دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن ارفخشد دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن شام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن نوح علیہ السلام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن لمک دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن متوشالح دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن ادریس علیہ السلام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن یریب دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن محلیل دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن کینن دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن یانس دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ بن شیس علیہ السلام دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، مجھے دنیا کی ابتدا نظر آئی۔ ابتدا میں میں نے جانتا مجھے آدم علیہ السلام دیکھے جو مجھے اچھے لگے۔ مجھے وہ کہنے لگا مولوی جی یہ ناک کتنے نے؟ میں نے کہا 49۔ کتنے؟ 49۔ کتنے؟ 49۔ کہنے لگا بڑے اوکھے یاد کیتے ہوں گے۔ میں نے کہا تم خود بتا چکے ہو دیواریں سجانا آسان ہے، دلوں کو سجانا مشکل ہے۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ علماء سے معذرت کے ساتھ میں نے کہا اس سال بھرپور جھنڈیاں لگاؤ، بھرپور جشن مناؤ، اپنے بچوں کو بھی سجاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سجاؤ، اپنی مسجد کو بھی سجاؤ، اپنی گلیوں کو بھی سجاؤ۔ کہنے لگا مولوی جی سمجھا نہیں۔ میں نے کہا صرف ایک وعدہ ساتھ کر لو کہ اس ربیع الاول میں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، ربیع الثانی میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں آگے جتنے بھی مہینے آتے جائیں گے نمازیں بھی پوری پڑھوں گا، روزے بھی پورے رکھوں گا، زکوٰۃ بھی پوری دوں گا، عشر بھی پورا ادا کروں گا، بزنس پر بیٹھ کر غریبوں کا خیال بھی رکھوں گا۔ کہنے لگا مولوی جی پھر مجھے ملے گا کیا؟ میں نے کہا اس سال تو جشن دیواروں کو سجا کر بنائے گا، لیکن جب محمد کی عزت کی قسم تو دل سے اپنے محمد کی عظمت کو سمجھ کر اپنے دل کو سجانا شروع کرے گا، اگلے سال ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، سارا زمانہ دیواریں سجائے گا، سارا زمانہ گلیاں سجائے گا، سارا زمانہ در و دیوار سجائے گا، سارا زمانہ منبر و محراب سجائے گا، لیکن تو نہیں سجائے گا۔ تجھے لوگ تانا نہیں دیں گے، تجھے برا نہیں کہیں گے، تجھے تشریح نہیں کریں گے، تو پوچھنے لگا کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا سال گزرنے کے بعد لوگ خود ہی پکاریں گے اس شخص نے پچھلے سال دیواروں کو سجا کر، جشن منا کر، بچوں کو سجا کر، رشتہ دار سجا کر اپنے آقا کی عزت کا جشن منایا تھا۔ اس سال یہ اپنے دل کو سجا کر محمد کا جشن منا رہا ہے۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی جشن منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ایک واقعہ سنا کر بات اختتام کی طرف۔ میں اپنے اساتذہ کے پاس باب العلوم کہرور پکا گیا، مجھے انہوں نے پوچھا بیٹا اس سال ربیع الاول میں نبی کی سیرت کے کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے؟ میں نے ان سے کہا کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہی۔ پوچھنے لگے کیا؟ میں نے کہا فضائل اور مناقب، عظمت اور رتبہ، مقام۔
فرمانے لگے اس دفعہ یہ پہلو نہیں، اس دفعہ ایک اور پہلو بیان کرنا۔ میں نے کہا استاد جی آپ بتا دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ فرمانے لگے کہ آج کا خطیب، ادیب، مقرر جتنے بھی ہیں وہ نبی کے ایک پہلو کو لے کر ساری دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون سا پہلو ہے کہ نبی طائف کی وادی میں مار کھاتے رہے، نبی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا، نبی کو شیب ابی طالب کی گھاٹی پر مارا جاتا رہا، نبی کو فاران کی چوٹی پر ظلم و تشدد کا نشان بنایا جاتا رہا۔ میں نے کہا استاد جی یہ بات تو سچ ہے۔ تو میرے استادوں نے فرمایا بیٹا یہ بات سچ ہے، لیکن اس سچ کے چکروں میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی، آ رہی ہے، آتی جائے گی، پہلے بھی چلی آئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے محمد مظلوم ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے محمد کو صرف مار کھانے کے لیے نبی نے اللہ نے بھیجا ہے، کیا وہ شیب ابی طالب کی طرح، مکہ کی گلیوں کی طرح، فران کی چوٹی کی طرح اور دوسری قید و بند کی صحبتوں کی طرح اور ہجرت کی راتوں کی طرح صرف مظلومیت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش دنیا کے سامنے ہوئے ہیں؟ استادوں نے فرمایا نہیں، ابھی دنیا کو بتانا ہے میرے محمد مصطفیٰ صرف مظلوم نہیں ہے۔ جب جرت کی ابتدا ہوئی تھی میں نے اس ابتدا کو دیکھا تو میرے محمد تھے۔ اسی تھا کہ جان دیو بلند سے بولے اور بلند آواز سے، ہمت کی ابتدا کو دیکھا میرے محمد تھے، استقامت کی ابتدا کو دیکھا میرے محمد تھے، مجاہدے کی ابتدا کو دیکھا میرے محمد تھے، جرت کی ابتدا کو دیکھا میرے محمد تھے، طاقت کی ابتدا کو دیکھا میرے محمد تھے۔ جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں سب کی ابتدا بھی میرے محمد سے ہے اور سب کی انتہا بھی میرے محمد سے ہے۔ میرے استادوں نے فرمایا اس عنوان پر تیاری کی جائے۔